السلام علیکم، صبح بخیر پیارے بچوں، آداب۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کا موضوع ہے اقبال اور انسانیت کے سوالات۔ اقبال تو یہاں پہ پہلا سوال اس طرح سے، صالح زندگی کے تعمیر کے لیے اقبال نے کس بات کو ضروری قرار دیا ہے؟ ایک صالح زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہم اپنی خودی کا احترام کریں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم دوسروں کی خودی کا بھی سچا احترام کریں۔ ان کے خیالات و عقائد اور اعمال کی وہی آزادی چاہیے جو اپنے لیے چاہتے ہوں۔ ہماری خودی تب تک نہیں پھل پھول سکتی جب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادباں نہ بنائیں گے۔ یہ رواداری سچی اور گہری ہو جو میں اور تو کے فرق کو یکسر مٹا دے، جو اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش کرتی ہو۔ جب ہم دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھیں گے تب صالح زندگی کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا دوسرا سوال اس طرح سے ہے، خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، خود سے مشتق ہے، جو خود سے نکلا ہے۔ خودی بمعنی ذات خواہش، جسے عربی میں انا اور انگریزی میں سیلف کہتے ہیں۔ خودی کو اردو میں لفظ میں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ خودی سے ہم بعض اوقات خودداری اور عزت نفس بھی مراد لیتے ہیں۔ اس مفہوم کی سرحد تکبر سے ملی ہوئی ہے، چنانچہ اقبال نے بتایا ہے کہ خودی کو میں نے ان معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے۔ اس لیے اقبال کے کلام میں خودی سے خود بینی اور غرور مراد نہیں ہے۔ ان کے کلام میں جس معنی سے انہوں نے استعمال کیا، اس معنی وہ انہوں نے خود بینی یا غرور کے مراد سے انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا مصداق انہوں نے کس انداز میں وہ استعمال کیا؟ وہ شے ہے جسے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، یا وہ شے مراد ہے جس کا تزکیہ کر لیا جائے تو انسان فلاح پا جائے گا۔ خودی ایک غیر مادی جوہر ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب عنایت ہوا۔ خودی میں بے اندازہ قوتیں مخفی ہیں، اور اقبال کے فلسفہ خودی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ان مخفی قوتوں کو صحیح طریقے پر تربیت کر لے، ان کو پالے اپنی زندگی میں، تاکہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا تیسرا کوشچن اس طرح سے ہے، دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہے؟ تو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں نسل تعصب کی جو دیوار ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہے۔ دنیا پر آج کل نیستی کے بادل منڈرا رہے ہیں، اور اس کی بے کنی کے لیے اس کے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو، یعنی کہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ آج کی دنیا میں قوم کا نام لے کر فرقہ پرستی کو ہوا دی جاتی ہے۔ ایک قوم والے تعصب کا شکار ہو کر دوسرے اقوام سے نفرت کرتے ہیں۔ نسل کی بنیاد پر انسان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ ذات پات کی تمیز نے لوگوں کو سخت پریشان کیا ہوا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ انہی چیزوں سے آج دنیا کو خطرہ ہے۔ سوال نمبر 4 اس طرح سے، اقبال کی شاعری کے بنیادی فکر و پہلو کیا ہے؟ اقبال اور انسانیت مقالہ میں خواجہ غلام الدین نے اقبال کی شاعری، ان کے فکر کے چند اساسی پہلوؤں جیسے وحدت، احترام، خودی، رواداری اور انسان دوستی کی وضاحت کی ہے۔ اقبال بہتر انسان کی تلاش میں ہے جس کے دم سے یہ دنیا خوبصورت بن سکتی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ نہایت دلکش انداز میں دل و دماغ
کی فراخی کی تصویر کشی کی ہے، جو رنگ، نسل، ذات پات جیسے بناوٹی اختلافات کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہر ایک انسان بنتا ہی مومن بنتا، علم و سائنس کی فتح کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرتا۔ ہمارا لاسٹ کوشچن اس طرح سے ہے، انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے کیا پیغام دیا تھا کہ جو دل کی دولت ہے وہ سب سے بڑی دولت ہو، وہ کسی چیز سے نہیں پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ ہمیں خود ہی کو اپنانا چاہیے، تعصب سے پاک ہونا چاہیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہمیں انہوں نے بتائی ہے، آئیے پڑھیں گے۔ اس کا آنسر اس طرح سے لکھیں گے، انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال کا پیغام ہے کہ دل کی دولت ہر قسم کی دولت سے برتر ہے۔ انسان زندگی کی سچی مسرت، اطمینان اور شرافت صرف علم کی تلوار سے حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے عشق کا جادو بھی درکار ہے۔ انسان اپنی خودی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خودی کا بھی احترام کرے، اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھولے تاکہ تعصب، تنگ نظری اور نسلی حسد کے جالے صاف ہو جائیں۔ محبت کی دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند کنچوں کو پھول بنا دے تاکہ انسان خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھی بن جائے۔ اسی سے انسان اور انسانیت پھل پھول سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا میسیج دیا کہ ہمیں تنگ نظریہ، تعصب اور نسلی حسد ہے، اس کی جو ہمارے ذہن میں چھا پڑی ہے اس کو مٹا دینا ہے، اور محبت کے پھول ہمیں جگانے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا ہے، نفرت کی جو دیوار ہے اس کو مٹا دینا ہے، اور ایک انسان کو سچی مسرت، اطمینان اور شرافت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب اس کا عشق کا جادو بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ عشق مطلب ہے اس کا عشق خدا سے، اور عشق خدا کا مطلب ہے اس کی جو اس کی مخلوق ہے اس سے محبت کرنا۔ اوکے پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو یہ سارا سمجھ آیا ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔